حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حافظ ابن عساکر نے بسند ابی بن کعب سے روایت نقل کی ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آدم کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے ستر کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کا مرتب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی تو وہ جنت سے نکلے۔ ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کے پیشانی کے بال پکڑ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پکارا کہ اے آدم علیہ السلام، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، میں عرض کیا، اے اللہ، یہ سب کچھ تیرے سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا۔ پھر حافظ ابن عساکر نے حضرت یحییٰ بن حمزہ کے واسطے سے بھی روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے کیونکہ پہلی روایت حسن کے ابی بن کعب سے تھی اور حسن نے ابی بن کعب کو نہیں پایا۔ پھر یہی روایت قتادہ نے حضرت انس کے واسطے مرفوعاً بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام سے مغفرت طلب کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم کو اس جنت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت و رجوع اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار، اپنے محتاجی کا بیان ہے۔ اس راز و نیاز اور عجزن و مسکنت کے اندر سے اپنے بنی آدم میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، خدا نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا۔ یہ خطاب حضرت آدم، حوا اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا، اور سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی۔ اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے اس سے مصالحت نہیں کی ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھی، اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھا، اور بعض نے کہا کہ تثنیہ کے اندر یہ سب کو حکم ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمہ کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روندی گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حاکم مدعی اور مدعا علیہ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اس میں جمع کا لفظ بولا اور معلوم ہوا کہ جس جگہ تثنیہ کا لفظ آیا ہے وہاں جمع کا معنی بھی مراد ہے۔